اب اگلے رکوع میں اس بات کا بیان ہوگا کہ جو نیک لوگ ہیں جو ان آیات پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ قیامت کے دن کیا معاملہ فرمائیں گے۔ فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے مفاز بہت بڑی کامیابی ہے۔ فوز عربی میں بہت بڑی کامیابی کو کہتے ہیں، متقین کے لیے کامیابی ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے لفظ متقی کو سمجھنا پڑے گا کہ عربی میں متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ لفظ عربی میں نکلا ہے وقایا سے۔ وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچانا، اور اتقاء کا مطلب ہوتا ہے بچنا، تو وقایا ہی سے لفظ نکلا ہے اتقاء۔ متقی کہتے ہیں بچنے والا، اس کو ہم آسان زبان میں کہتے ہیں پرہیز کرنے والا۔ مریض کی طرف جب نسبت ہوتی ہے پرہیز کرنے والا مریض، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ وہ تمام چیزوں سے پرہیز کرنا جس کے کھانے سے ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہے۔ لیکن قرآن میں جب متقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اہل جنت کے لیے کہ متقی جنت میں جائیں گے، یعنی پرہیز کرنے والے لوگ، تو یہاں پرہیز سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ ہر چیز سے پرہیز کرنے والے، اس لیے کہ وہ تو پھر خودکشی ہو جائے گی، اگر آپ کوئی بھی نعمت بھی استعمال نہ کریں تو آپ تو مر جائیں گے۔ یہاں پرہیز کا مطلب قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دے دیا، جن چیزوں کو اسلام نے حرام اور ناجائز قرار دے دیا، شراب ہے، زنا ہے، بے حیائی ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی ہے، رشتہ داری توڑنا ہے۔ قرآن میں یہ احکام ایسے ہیں جو کئی مقامات پر قرآن نے ان بڑے بڑے احکام کو ایک ہی رکوع میں جمع کر دیا ہے کہ بھئی تم شرک نہ کرو، تم والدین کی نافرمانی نہ کرو، اور جو ہے کسی سے معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جب تم مالی لین دین کسی سے کرتے ہو تو جب تنخواہ لینے کا وقت آتا ہے، اپنا حق لینے کا وقت آتا ہے تو پورا حق لیتے ہو، لیکن اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرو، یہ بھی ایک معاہدے میں داخل ہے۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ، باپ مر گیا ہے تو چھوٹے بچے کا جو ہے نا وراثت پہ قبضہ نہ کرو، یہ سارے احکامات ہیں، تو ان کو پورا کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیز کرنے والے لوگ ہیں، یعنی وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جن چیزوں سے پرہیز کا ہم نے انہیں حکم دے دیا ہے۔ تو چونکہ ان کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا، آپ اگر پرہیز شروع کر دیں گے ناجائز کاموں سے تو آپ کی زندگی، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بھئی ہماری ساری زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا، ہم لائف کو پوری طرح سے انجوائے نہیں کر سکتے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم بڑھاپے میں اپنے والدین کو اپنے پاس رکھتے ہیں، گورا نہیں رکھتا۔ گورا اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ ہم لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے اگر بوڑھے ماں باپ کو ہم اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ان کی بہت ساری خدمتیں ہمیں کرنی پڑیں گی۔ اللہ نے ہمیں اس لائف کو انجوائے کرنے سے پرہیز کا حکم دے دیا، کبھی بڑھاپے میں اگر والدین ہیں تو ان کے بہت سارے احکامات ہیں، تو بہت ساری چیزیں جن سے پرہیز کا حکم دیا۔ فرمایا جو پرہیز کریں گے ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ کامیابی ہے کیا؟ دیکھیں اسلام دین فطرت ہے، تو اللہ جانتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ خواہش کس چیز کی ہوتی ہے، کوئی کیسا بھی ہو ان خواہشات سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے متقی کے لیے کامیابی رکھی ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ حدائقہ، بڑے بڑے باغات ہیں، حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، حدائق اس کی جمع، وَأَعْنَابًا اور انگور کی بیلیں ہیں اس باغ میں، اور وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا اور خوبصورت جوان لڑکیاں ہیں ہم عمر۔ ہر مرد کی خواہش کیا ہوتی ہے عیاشی کے لیے؟ اس کو ایک گرل فرینڈ چاہیے ہوتی ہے گوروں کو، اور اگر کوئی دیندار ہوگا تو اسے بیوی چاہیے ہوتی ہے، ایک ہو گئی ہے تو دوسری چاہیے ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ کرتا نہیں ہے ڈر کی وجہ سے، لیکن چاہیے بہرحال ہر ایک کو، خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے مرد کے لیے ایک چیز رکھی، فرمایا قواعب، خوبصورت جوان عورتیں ہیں، اترابا، ترب کہتے ہیں ہم عمر کو۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ مرد کی تو خواہش ہوتی ہے اپنے سے کم عمر لڑکی سے نکاح کرنا، تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ جنت کی جو حوریں ہوں گی، جو متقی لوگوں کو ملیں گی، وہ ہم عمر ہوں گی۔ انسان کے جو ذہن آپ کا جو میچ کرتا ہے، جس سے آپ اپنی یعنی راز کی باتیں کر سکتے ہیں، دل لگی کی باتیں کر سکتے ہیں، دل بہلا سکتے ہیں، وہ ہمیشہ اس لڑکی سے کریں گے جو آپ کی ہم عمر ہو۔ اب یہ دو چیزیں دنیا میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں دوستی کے لیے بیوی مجھے چاہیے جس سے میں اپنے راز کی باتیں کروں اور اس سے میں دل بہلاؤں، تو آپ اپنی ہم عمر تلاش کرو گے، لیکن اس کے حسن و جمال میں کمی ہوگی، کیونکہ مرد کی عمر زیادہ ہونے سے وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ چاہو گے کہ میں اپنے سے کم عمر تلاش کروں، لیکن جب آپ کم عمر کی طرف جاؤ گے تو اس میں حسن و جمال تو ہوگا، مگر
آپ کی مینٹل اپروچ اور اس کی اپروچ میں فرق ہوگا. تو اللہ نے جنت کی حور میں یہ دونوں انتظامات کیے ہیں کہ بھائی مینٹل اپروچ اس کا ایسا ہی ہوگا جیسے تمہارا ہے سوچنے کا, بات چیت کا, لیکن حسن و جمال اس میں ایسے ہوگا جیسے کسی نا عمر میں ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے یہ میں نے پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت میں یہ نعمت رکھی ہے. وَكَأْسًا دِهَاقًا, اور ایک دنیا دار آدمی کو کیا چاہیے, دیکھیں جو لوگ ان چیزوں کے جو ہے نا زیادہ متوالے ہوتے ہیں ان کو شراب اور کباب سے بھی دلچسپی ہوتی ہے. یہ دو چیزیں الگ نہیں ہوتی. جو عیش و عشرت کے عادی ہوتے ہیں نا, تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں شراب کا بھی انتظام کیا ہے, جام بھرے ہوئے ہوں گے اس کے, یہ منظر ہوگا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. لیکن دنیا میں جب شراب کی محفل ہوتی ہے اور یہ شراب و کباب کی محفل ہوتی ہے تو اس میں بعض دفعہ پھڈے بازیاں بھی ہو جاتی ہیں, کیونکہ سب پی کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کون کس کو چھیڑ دے, کون کس وقت کیا بات کر لے. تو اللہ فرماتے ہیں وہاں یہ عیش و عشرت کا سارا انتظام تو میں نے کیا ہے, لیکن وہاں کیا ہوگا, لا يسمعون فیہا, وہاں نہیں سنیں گے اس جنت میں, فیہا لغوا, کوئی لغو بیکار بات, ایسی بات جس سے آپ کو تکلیف ہو, ولا کذابا, اور نہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے وہاں. اور یہ کیا ہوگا, جزاء من ربک, یہ تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا, عطاء, اور ایسی عطا ہوگی, حسابا, جو پوری پوری حساب و کتاب سے ہوگی. یعنی تم نے جو اعمال دنیا میں کیے ہیں, ہماری خاطر قربانیاں دی ہیں, تو ان کا ہم نے پورا حساب لکھ کے رکھا ہوا ہے. کس نے کتنی نمازیں پڑھی, کتنی زکاتیں دی, کس موقع پر غریب کا کتنا خیال کیا, کس موقع پر بھوکے کو کھانا کھلایا. ایک عجیب حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی میں اس پہ سنا رہا ہوں یہ حدیث کہ اللہ حساب و کتاب کیسے رکھتے ہیں ہمارے اعمال کا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ یہ اعلان کریں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا, اور میرے پاس لباس نہیں تھا انہوں نے میرے لیے لباس کا انتظام کیا. تو بہت سے ایسے لوگ اٹھیں گے جنہوں نے غریبوں کو کھلایا, غریبوں کو لباس مہیا کیا اور ان کی پیاس کا خیال کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے مستفیض کریں گے اور ان کو ان اعمال کا بدلہ دیں گے. تو فرمایا یہ سب تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. اب ایک وہی میں نے بتایا نا کہ فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا تو ہم نے نہیں کیا کہ جو ہمیں ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت کا یہ سامان دیا جا رہا ہے. بھائی بدلہ بھی تو ایک محدود ہوتا ہے. آپ نے غریب کو کھانا کھلایا 50 روپے کا, تو اللہ اس کے بدلے میں 100 روپے دے دے, آپ کو 200 روپے دے دے, 400 روپے دے دے. یہ کیا کہ ایسے پورا انتظام کر دیا شراب کباب کی محفلوں کا اور عیش و عشرت کا, پورا ہمیشہ کے لیے ایسی جوانی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس کا اگلی آیت میں جواب ہے, فرمایا رب السماوات والارض, یہ جو بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے کسی سیٹھ کی طرف سے یا کسی حکومت یا گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا جا رہا, یہ بدلہ دیا جا رہا ہے اس ذات کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے. تو جو ذات جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے بدلے اور اس کے انعامات بھی اس حساب سے ہوتے ہیں. تم نے کیا تھوڑا مگر بدلہ دے کون رہا ہے, اللہ کی ذات دے رہی ہے. رب السماوات والارض, وہ آسمانوں اور زمینوں کا پالنے والا ہے. وما بینہما, اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے ان تمام چیزوں کا پروردگار ہے. الرحمانی, بڑا ہی مہربان ہے, یعنی اس کی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کر کے خوش ہوتا ہے, نہایت رحم کرنے والا. تو لہذا اب تمہیں یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے, اتنی بڑی ذات کی طرف سے یہ بدلہ بالکل اس کی شان کے مطابق ہے. آگے فرمایا لا یملکون منہ خطابا, اس کا ایسا روب ہوگا کہ کوئی اس دن قیامت کے دن لا یملکون, لوگ مالک نہیں ہوں گے, خطابا, خطاب کہتے ہیں بات کرنے کو, کہتے ہیں نا خطیب ہیں, خطابت کی انہوں نے, یعنی اللہ سے کوئی خطابت کا مالک نہیں ہوگا, اللہ سے کوئی بات نہیں کر سکے گا. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جو مشرکین قیامت پر ایمان رکھتے تھے, بعض تو ایمان رکھتے ہی نہیں تھے, ان کا تو قرآن نے بیان کر دیا. کچھ ایمان رکھتے تھے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں, یہ ہمیں زبردستی بخشوا دیں گے, اللہ ان کی بات کو کبھی مسترد نہیں کرتا. آج بھی بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں, ہم کیونکہ فلاں کے بیٹے ہیں یا فلاں کی اولاد میں ہیں تو وہ جو ہے نا ہمیں بخشوا دیں گے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ قرآن قیامت کے تصور سے آپ کو عمل پہ لانا چاہ رہا ہے, تو آپ قیامت پر یقین کرنے کے باوجود بھی عملی زندگی میں زیرو ہوتے ہو کہ مجھے فلاں بچا لے گا, مجھے فلاں بچا لے گا, مجھے فلاں میری بخشش کر دے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ لا یملکون منہ خطابا, کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے اس دن بات بھی کر سکے, کوئی سفارش کر سکے. ہاں آگے آ رہا ہے, سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ اجازت دیں گے, تو ان کی بھی کچھ حد بندی کر دیں گے کہ اس ایسے لوگوں کی کر سکتے ہو اور ایسے لوگوں کی نہیں کر سکتے, اور اتنی کر سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو لمیٹڈ چیزیں ہوں گی, تو ظاہر ہے اس لمٹ
اور ان حدود کے ہوتے ہوئے تم بالکل بے لگام ہو جاؤ کہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ فرمایا لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح، یہ وہ دن ہوگا جس دن روح کھڑی ہوگی۔ روح قرآن مجید میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام وہ فرشتے ہیں، جیسے انسانوں میں سب سے افضل مقام اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، تو فرشتوں میں جو سب سے افضل مقام ہے وہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کے درمیان ہمیشہ واسطہ بنے، یعنی یوں سمجھے، یوں اگر ہم ان کو تعبیر کریں کہ پیغمبروں کے رسول۔ ہمیں اللہ کا پیغام کس نے پہنچایا؟ پیغمبروں نے، لیکن پیغمبروں کو اللہ کا پیغام کس نے پہنچایا؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ تو ظاہر ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبے کا اس سے اندازہ ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو روح کیوں کہا گیا؟ دیکھیں جیسے انسان صرف مادے کا نام نہیں ہے، اگر ہمارے اندر روح نہ ہو تو ربوٹ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ روح کی وجہ سے جسم میں جان پڑتی ہے، تو اگر جبریل علیہ السلام نہ ہوتے اور اللہ کا پیغام لے کے پیغمبروں تک اور پھر پیغمبروں کے ذریعے یہ پیغام ہم تک نہ پہنچا ہوتا تو انسان کی مادی زندگی تو ہوتی، اس کی روحانی زندگی بالکل ختم ہو جاتی، یعنی انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ ہوتا، تہذیب نہ سیکھتا انسان۔ انسان کو نہانا پیغمبروں نے سکھایا ہے، ناخن کاٹنا پیغمبروں نے سکھایا ہے، بالوں کا صاف کرنا پیغمبروں نے سکھایا ہے، لباس پہننا پیغمبروں نے سکھایا ہے۔ یہ آج دنیا کی جتنی قومیں ہیں چاہے وہ پیغمبروں کو نہ بھی مانتی ہوں، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے، ماضی میں جائیں گے، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں ان لوگوں سے سیکھی ہیں جنہوں نے پیغمبروں سے سیکھی ہیں۔ اگر پیغمبروں کا تصور آپ نکال دیں تو انسان کی روحانی زندگی بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے، اس میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو جبریل علیہ السلام کو اس لیے روح کہا گیا ہے کہ وہ انسانوں میں روحانی زندگی کو زندہ کرنے کا سبب بنے۔ روح کو یعنی انسان کی روح کو طاقت پہنچانے کا کام اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے لیا ہے۔ فرمایا جس دن روح قائم ہوگی، والملائکۃ صفا، اور فرشتے کھڑے ہوں گے صف بستہ ہو کے، لا یتکلمون، ان میں سے کوئی بھی اللہ سے بات نہیں کر سکے گا، الا سوائے ان لوگوں کے، من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے دے۔ اذن سے نکلا، کہتے ہیں نا اللہ کا جب اذن ہوگا تو یہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، تو اذن لہ الرحمن، جس کے لیے اللہ اجازت دے دے، یعنی اللہ اگر اجازت دے دے کہ بھئی تم سفارش کر سکتے ہو اس کے لیے، تو وہ اس قابل ہوگا کہ اس کے لیے سفارش کرے گا۔ وقال صوابا، اور سفارش کرنے والا بات بھی درست کرے، یعنی ایسے کی سفارش کرے جو سفارش کا اہل بھی ہو۔ تو سفارش کا اہل بننے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ قیامت کا انکار نہ کرتے ہو، آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، یعنی اگر عملی کوتاہی ہو گئی تو اس کی تھوڑی بہت تلافی سفارش کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ تصور قیامت کو مانتے ہی نہیں ہو تو پھر آپ اس بات کو دماغ سے نکال دیں کہ کوئی آپ کی سفارش کر کے آپ کو اللہ کے دربار میں بخشوا سکتا ہے۔ فرمایا ذالک الیوم الحق، سورت کے شروع میں کہا تھا نا، اب یہ سورت کا اختتام ہے، سورت کے شروع میں کہا تھا کہ قیامت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ پورے دلائل کے بعد اور قیامت کا احوال نقل کرنے کے بعد کہ نیک لوگوں کے لیے میں نے یہ چیزیں رکھی ہیں، برے لوگوں کے لیے یہ رکھی ہیں، تو ظاہر ہے یہ اس دنیا میں نہیں ہوتی، تو اس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ جب تک نہیں اٹھیں گے تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ تو آگے فرما رہے ہیں ذالک الیوم الحق، یہ ایک ایسا دن ہے جو برحق ہے، تم اسے غلط مت سمجھو، یہ سب کچھ ہوگا، لہذا اب یہ نہ سوچو کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے تیاری کی فکر میں لگ جاؤ۔ فمن شاء، پس جو شخص چاہے، شاء کا مطلب چاہنا، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، بھئی اللہ کی جب مشیت ہوگی تو یہ کام ہوگا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے یہ لفظ۔ فمن شاء، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان انشاءاللہ، کہتے ہیں نا بھئی انشاءاللہ میں کل تم سے ملوں گا، انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا۔ تو فمن شاء، پس جو شخص چاہے، اتخذ الی ربہ، اسے چاہیے کہ بنا لے اپنے رب کے پاس مآبا، ٹھکانہ، یعنی اپنے رب کی نظروں میں اپنا کوئی مقام بنا لے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کر لے، اللہ کی عبادت ہو یا مخلوق کی خدمت ہو، کچھ ایسے کام کر لے کہ رب کے پاس اس کا کوئی ٹھکانہ بن جائے۔ تو اب اس بحث میں نہ پڑو کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنانے کی، کوئی مقام اور مرتبہ بنانے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، فرمایا ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے، عذاباً، ایسے عذاب سے، قریبا، جو بہت قریب ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے دور ہے مگر وہ بہت قریب ہے، جب آئے گا تو ایسے لگے گا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایسے لگے گا جیسے تم اس دنیا میں ایک دن بھی نہیں رہے ہو۔ فرمایا یوم ینظر المرء، یہ وہ دن ہوگا جس دن دیکھے گا مرد یا انسان،
اصل میں مرد کو کہتے ہیں مگر یہاں مراد انسان ہے. ینظر نظر سے نکلا ہے, نظر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو یوم ینظر المرء, یہ وہ دن ہوگا جس دن دیکھے گا انسان ما قدمت یداہ, ان اعمال کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوں گے. یدا یدین سے نکلا ہے, ید ہاتھ کو کہتے ہیں, قدم تقدیم کہتے ہیں نا آگے بھیجنا کسی چیز کو. یہ وہ دن ہے جس دن انسان دیکھے گا ان اعمال کو جو وہ آگے بھیج چکا ہے. اس میں بتا دیا کہ تم جو کچھ یہاں کر رہے ہو یہ سب آگے اللہ کے دفتر میں جمع ہو رہا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ, اور جس نے انکار کیا, یعنی جو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے, یہ سب غلط ہے, یہ سب باتیں بنائی ہوئی ہیں, اساطیر الاولین, پرانے لوگوں کے افسانے ہیں, تو ایسا انکار کرنے والا کہے گا یا لیتنی, ہائے کاش, کنت ترابا, میں واقعی مٹی ہی ہو جاتا. اب تو تم کہہ رہے ہو مٹی ہو کے اب تم دوبارہ کیسے زندہ ہوگے؟ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. لیکن جب زندہ ہو گئے تو جو انکار کر رہے تھے نا زندہ ہونے کا, وہ کہیں گے کاش ہم واقعی زندہ نہ ہوتے اور ہم واقعی مٹی ہو کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے دن سے میں تمہیں ڈرا چکا ہوں, لہذا جب وہ دن قائم ہوگا تو تم یوں نہ کہنا کہ اللہ تو نے ہمیں اس دن کے بارے میں بتایا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس صورت میں جتنے بھی اللہ نے ہمیں نظریات درست کرنے, اس صورت میں احکام تو اللہ نے نہیں بتایا, نہ نماز کا ذکر آیا, نہ زکوٰۃ کا ذکر آیا, نہ یہ آیا کہ یہ کرو, نہ یہ آیا کہ یہ نہ کرو, بلکہ اس میں تو اللہ نے بتایا ہے کہ ایک دن آئے گا, حساب و کتاب ہوگا, اور جو ہمارے احکام پر عمل کریں گے ان کو یہ نعمتیں ملیں گی, اور جو ہمارے احکام پر عمل نہیں کریں گے ان کو یہ عذاب ہوگا. لہذا تم میں جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنانے کی کوشش کر لے, اور یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کیونکہ انا انذرناکم عذابا قریبا, ہم تمہیں پہلے اس عذاب سے ڈرا چکے ہیں. عذاب قبر کے بارے میں یہ کہنا کہ جتنی بھی روایات ہیں ضعیف ہیں, یہی بات غلط ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث سے, اور متواتر روایات ہیں, بہت کثرت سے احادیث ہیں. میں تفصیل میں جاؤں گا تو کافی جواب لمبا ہو جائے گا. یعنی ایک بالکل بدیہی بات ہے. بخاری کی مسلم کو بھی اگر کوئی ضعیف کہہ دے تو وہ تو ایک ہٹ درمی ہے اور ضد ہے. بخاری اور مسلم کی روایات ہیں, صحاح ستہ کی کثیر روایات ہیں جن سے عذاب قبر کا وجود ملتا ہے. قرآن مجید میں بھی بعض آیات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ عذاب قبر ہوگا. فرعون کے بارے میں آتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جب فرعون سمندر میں غرق ہوا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو آگ میں داخل کر دیا ہے, آگ میں گیا ہے جس آگ پر وہ صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے. ویوم تقوم الساعہ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, تو کہا جائے گا کہ اب اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں فرعون کو داخل کر دو اور اس کے آل کو. تو ظاہر ہے اس سے پہلے جو عذاب تھا جو قیامت قائم ہونے سے پہلے جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے وہ قبر کے عذاب کے علاوہ اور کون سا عذاب ہے. قبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لازمی اسی زمین کے اندر ہی ہو. قبر کا مطلب میت جہاں بھی ہے جس حالت میں بھی, اگر وہ قبر میں ہے تو قبر کے اندر ہے, قبر کے علاوہ کہیں اور ہے تو جہاں ہے وہاں. تو یہ آیت ہے. اسی طرح قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا, ان کو غرق کیا گیا اور آگ میں داخل کر دیا گیا. دونوں پاس کے صیغے ہیں, یعنی کر دیا گیا ماضی میں, اور فا کا لفظ عربی میں آتا ہے فوری طور پر جب کوئی کام ہوتا ہے. اغرقوا فادخلوا, جیسے میں کہتا ہوں جاءنی زید ثم عمر, میرے پاس زید آیا پھر عمر آیا, تو اس کا مطلب عمر کافی دیر کے بعد آیا, یہ کچھ ٹائم کے بعد آیا. میں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر, میرے پاس زید آیا اور عمر آیا, اس کا مطلب دونوں آئے ہیں. ان کی ترتیب کیا تھی اور کتنا ٹائم تھا آنے میں یہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. لیکن عربی میں جب میں کہتا ہوں جاءنی زید فا عمر, تو اس کے دو مطلب ہیں. نمبر ایک, زید آیا پہلے آیا اور عمر اس کے بعد آیا, اور فا کا مطلب ایک تو بعد آیا اور فوراً بعد آیا. تو قرآن کے الفاظ ہیں اغرقوا, غرق کر دیے گئے, فادخلوا, فا ہے فوراً آگ میں داخل کر دیے گئے. تو پانی کے اندر تو آگ نہیں ہوتی اور جہنم نہیں ہے, یہاں برزخ کی آگ مراد ہے جو پانی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ قائم کر سکتے ہیں. اس سے بھی عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے. تو اس لیے جب ایک چیز ہے اور قرآن میں بھی اس کا ثبوت ہے, اور احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آپ انکار کریں گے صحیح سند ہونے کے باوجود, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار لازم آ رہا ہے. نبی کا انکار کریں گے, نبی پر اعتماد ختم, تو اس کا مطلب آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو عذاب قبر کے منکر ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. تو بھائی جب تم نبی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تو جس نبی نے قرآن پیش کیا اس پر بھی پھر اعتماد, اس قرآن پر بھی آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا. تو یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے. صحابہ کرام میں کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ کسی نے عذاب قبر کا انکار کیا ہو. لیکن یہ جو کہہ جاتا ہے نا باڈی ختم ہو جاتی ہے, یہی بات غلط ہے. باڈی ختم نہیں ہوتی, وہ مختلف شکلوں میں تبدیل ہو جاتی ہے.
مٹی بن جائے گی یا جلا کے راکھ بن جائے گی. تو قبر کا جو عذاب ہوتا ہے جب ہم احادیث دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ عذاب روح کو ہوتا ہے, لیکن اس روح کا اس جسم کے کسی بھی ذرے سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. اب تعلق کس قسم کا ہے یہ ہم نہیں جانتے. مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا کہ یہ روح کی ڈیفینیشن کیا ہے. جب جسم میں ہوتی ہے تو انسان چلتا ہے پھرتا ہے, ختم ہو جاتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے, روح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن نے اس کا جواب نہیں دیا, بلکہ قرآن نے کہا قل الروح من امر ربی, روح اللہ کا ایک حکم ہے. اور رہا یہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, فرمایا ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے, ہر چیز کی حقیقت کو تم پوری طرح نہیں پہچان سکتے. تو قبر کا عذاب کا ہونا تو یقینی ہے, اب اس کی پوری کیفیات ہم یہاں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. اس کی قرآن نے جو ہے نا موت کے بعد کی زندگی کو خواب سے تعبیر کیا ہے, خواب سے تشبیہ دی ہے. جس نے کبھی زندگی میں خواب نہ دیکھا ہو, سویا نہ ہو, آپ اسے بتائیں کہ میں سویا تھا تو میں امریکہ گیا, میں جاپان گیا, میں نے یہ کھایا, مجھے اتنا مزہ آیا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی اور مجھے اتنا غم ہوا, تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. وہ کہے گا آپ تو اسی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, آپ کہاں امریکہ گئے, کہاں جاپان گئے اور آپ نے کہاں, وہ کہے گا میں خواب والے امریکہ میں گیا ہوں. وہ کہے یہ خواب والا امریکہ کیا ہوتا ہے, خواب والے مزے کیا ہوتے ہیں, آپ نے کھایا تو اسی زبان سے جاتا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواب میں انسان جب کھاتا ہے تو اس کو نارمل حالت میں کھانے سے زیادہ مزہ آتا ہے. خواب میں جب ڈر لگتا ہے تو نارمل حالت سے جو خوف کی کنڈیشن ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ایسے ہی مرنے کے بعد بھی جو ان مردے پر احوال گزرتے ہیں وہ یا تو بہت خطرناک ہوتے ہیں یا بہت لذت والے اور مزیدار ہوتے ہیں, لیکن جس نے جو مرا نہ ہو, جس نے مر کے نہ دیکھا ہو, وہ ان کیفیات کو نہیں سمجھ سکتا. ہم خواب کی حقیقت اس لیے جانتے ہیں کہ ہم سوئے ہیں, ہم نے دیکھی یہ چیزیں, ہم نے نہ دیکھی ہوتی تو خواب بھی ہماری سمجھ میں نہ آتا. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ کیسے ہوگا, اس بنیاد پہ انکار کرنا یہ غلط ہے. اگر بتانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, صادق اور مصدوق ہیں, تو ہمیں اس پر یقین کر لینا چاہیے. اس کی پوری کیفیات ہمیں معلوم نہیں. اللہ اللہ اللہ. عدیل صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ کسی عالم نے کتاب لکھی ہے اس میں کہ جہنم ایک طویل عرصے کے بعد جا کے ختم کر دی جائے گی, تو اس کی کیا حیثیت ہے, شرعی لحاظ سے یہ عقیدہ درست ہے یا جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہے گی؟ جیسے ابھی ہم نے سورہ نبا میں پڑھا کہ لابثین فیہا احقابا, کہ وہ ایک بہت طویل عرصے اس میں پڑے رہیں گے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں تقریباً 7ویں صدی ہجری میں. یہ ان کا نظریہ تھا اور انہوں نے اس پر کچھ دلائل بھی دیے ہیں کہ جہنم جس میں کافر رہیں گے وہ ایک طویل عرصے کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ اس جہنم کو بھی ختم کر دیں گے اور کافروں کو بھی ختم کر دیں گے. لیکن یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظریہ ہے جس کو امت نے من حیث الامہ قبول نہیں کیا ہے. ان سے پہلے بھی نہیں تھا یہ نظریہ اور بعد میں بھی نہیں ہے. اور انہوں نے کچھ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں سے اشارہ ملتا ہے, کچھ ایسی آیات ہیں جن سے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے. جیسے میں نے بھی آیت پڑھی لابثین فیہا احقابا, بہت طویل عرصے رہیں گے. تو طویل کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے یا وہم ہو رہا ہے یا اشارہ مل رہا ہے کہ ایک عرصے کے بعد جا کے جہنم ختم کر دی جائے گی. اور کچھ روایات بھی ہیں جو سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں, لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ پیش کی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہنم ایک وقت کے بعد آ کے ختم ہو جائے گی. اور اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. جنت رحمت کی شکل میں وہ ہمیشہ رہے گی اور جہنم غصے کی شکل میں وہ ایک وقت کے بعد جا کے ختم ہو جائے گی. لیکن جو دوسری طرف کے دلائل ہیں, جو جمہور کے دلائل ہیں, وہ بہت زیادہ قوی ہیں, کیونکہ قرآن مجید میں جہنم کے بارے میں ابدا کا لفظ خالدین فیہا ابدا یہ بہت استعمال ہوا ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ جو آیات ہیں کہ بہت طویل عرصہ رہیں گے, ان آیات کو جب ان آیات پہ ہم پیش کرتے ہیں تو یہاں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمیشہ رہنا بھی بہت طویل ہے تو اس لیے قرآن مجید نے اس کو طویل سے تعبیر کیا ہے. لیکن جو بہت ساری آیات میں جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. اللہ اگر جہنم کو ختم کر دے بعد میں اور کافروں کو یعنی اس میں موت دے دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر, اور ہمیں اس پہ اشکال نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس عقیدے کو علماء نے کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی ہے کہ ابن تیمیہ پر رد بہت زیادہ کیا ہو. لیکن قرآن کے ظاہر سے بہرحال یہی پتہ چلتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہے گی. اللہ 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 اللہ. جی آپ نے یہ ایک سوال کیا ہے کہ جو سوال آپ نے کیا سفارش کس کی ہوگی, اس کا کیا اصول اور ضابطے ہیں,
قرآن و سنت نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا. ہم کسی شیخ پیر سے بیعت ہو جاتے ہیں, ہمیں اس سے تعلق ہے, تو کیا ہمیں بخشوا سکتا ہے قیامت کے دن؟ سفارش کے بارے میں قرآن و سنت نے جو واضح ہدایات دی ہیں کس کی ہو سکتی ہے. پہلے تو اس بارے میں اصول یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے, یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں رکھتا, آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا, اس کی سفارش کا تصور ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ جب مانتا ہی نہیں ہے کہ جنت ہے جہنم ہے, تو اللہ اسے کہیں گے تم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ جنت اور جہنم, اب تمہارے لیے سفارش کا کیا. مشرک کی سفارش نہیں ہو سکتی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ کے جو چچا تھے ابو طالب, وہ اتنا خیال کیا کرتے تھے غریبوں کا, مسکینوں کا, اور آپ کا بھی انہوں نے اتنا خیال کیا ہے. جب شعب ابی طالب میں 3 سال بائیکاٹ کیا ہے مشرکین نے, تو وہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. حالانکہ وہ بھی مشرک تھے, مگر اپنا بھتیجا ہونے کے لحاظ سے بہت خیال کیا, ان کی کفالت کی. تو کیا یہ ساری چیزیں, یہ جو رشتہ ہے, یہ قیامت کے دن ابو طالب کے کام آئے گا اور آپ اس کو بخشوا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, کیونکہ موت شرک پر ہوئی تھی, میں نہیں بخشوا سکتا. البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ اتنا ضرور ہوگا کہ ابو طالب جہنم کے نیچے والے طبقے میں ہوں گے, میری سفارش اور میرے تعلق کی بنیاد پر جہنم کے سب سے اوپر طبقے میں ہوں گے, اور ان کے صرف پاؤں آگ میں ہوں گے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں ہوں گی, جس سے حدیث میں آتا ہے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی کھولتی ہے, مگر جہنم صرف ان کے پاؤں تک ہوگی. تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو سفارش غیر مسلم کی قبول نہیں ہوگی غیر مسلم کے حق میں, یہ اتنی کہ جنت میں نہ جائے وہ, لیکن اس حد تک غیر مسلم کی سفارش بھی ہوگی کہ جہنم کے عذاب میں کمی ہو جائے, اور اس کے اعمال اس حد تک اس کے کام آئیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اچھے اعمال ہیں تو ان اعمال کی بنیاد پر وہ جہنم کے اوپر کے طبقے میں ہوں گے. اور کچھ غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ اعمال میں بھی بہت برے ہیں, ظالم بھی ہیں اور بہت ساری برائیاں ہیں, تو وہ جہنم کے نیچے والے طبقے میں ہوں گے. تو ان میں اس مراتب اور اس درجات میں تو فرق ہوگا. لیکن غیر مسلم کا میں جب لفظ استعمال کرتا ہوں تو غیر مسلم کا مطلب یہ کہ جس نے اسلام کا انکار کیا ہو ان دلائل کے پہنچنے کے بعد. علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی ایسے علاقے میں پیدا ہوا کہ اسے اسلام کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ یعنی اصطلاحی اعتبار سے جو ہے کہ ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کہ نان مسلم, اس اعتبار سے تو وہ نان مسلم ہے, مگر قیامت میں اس کا شمار یعنی کافروں میں نہیں ہوگا, کیونکہ اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی. تو اتنی سفارش کے لیے تو مسلم ہونا ضروری ہے جنت میں داخلے کے لیے. اب یہ کہ کس مسلم کی سفارش ہوگی کس کی نہیں ہوگی, تو اس میں اللہ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ بھئی ایک تو نبی اور امتیوں کا تعلق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفارش ہوگی. پھر سفارش میں درجات یہ ہیں کہ ایک سفارش ہوگی جب میدان حشر میں لوگ حساب و کتاب کے لیے پریشان ہوں گے کہ ہمارا حساب شروع ہو جائے, تو یہ سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اس سفارش کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب و کتاب شروع کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بنیاد پر. مشہور حدیث ہے کہ لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, سب کہیں گے بھئی ہم اس کے اہل نہیں ہیں, ہم تو خود نفسی ہمیں تو خود اپنی پرواہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کریں گے جو 7 دن اور 7 راتوں کے برابر ہوگا, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی ان الفاظ سے حمد و ثنا کروں گا جو مجھے ابھی معلوم نہیں ہے, جو اللہ اسی وقت مجھے سکھائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع راسک واشفع تشفع, آپ اپنا سر اٹھائیے اور سفارش کریں, آپ کی سفارش کو سنا جائے گا. تو وہ سفارش ہوگی حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے, تو حساب و کتاب شروع ہوگا. پھر کس کی کتنی سفارش قبول ہوتی ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے, اس کا تعلق اس پر بھی ہے کہ آپ کا اس سے رشتہ کیسا تھا, اور اس کا تعلق آپ کے اپنے اعمال پر بھی ہے. شہداء بھی سفارش کریں گے, حافظ بھی سفارش کرے گا, علماء بھی سفارش کریں گے. اب سفارش سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جہنم کا کسی کا فیصلہ ہو چکا ہو کہ اس نے جہنم میں جانا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو تبدیل کر لیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں اتنا عرصہ جلنا ہے لیکن سفارش کی وجہ سے اس سزا میں کمی ہو جائے. تو یعنی آپ کے اپنے اعمال کا بھی دخل ہوگا, اور کچھ آپ کے جو سفارش ہے بزرگوں کی, علماء کی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس سفارش کا بھی دخل ہوگا. اور یہ اسی سفارش کی برکت ہوگی کہ کوئی بھی مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا, ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. یعنی ایک وقت آئے گا کہ اس کی سزا باقی ہوگی, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے, یا صحابہ کی, یا علماء کی, یا اس کے خاندان میں کوئی شہید ہو گیا, تو حدیث میں آتا ہے نا ایک شہید کی 10 آدمیوں کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی.
تو وہ اس سفارش کی بنیاد پر بالآخر ایک نہ ایک دن وہ جہنم کی آگ سے نکل جائے گا. لیکن ہمیں اس پر توکل کر کے اس لیے نہیں بیٹھنا چاہیے, اعمال کی طرف اس لیے توجہ دینی چاہیے کہ کتنی سفارش کس حد تک قبول ہوگی اس کا ہمیں علم نہیں. اگر ہمیں آج پتہ چل جائے کہ میری ایسی سفارش ہوگی کہ مجھے کچھ ہوگا ہی نہیں, پھر تو جو چاہے کرو بھائی. لیکن ہمیں اللہ نے یہ نہیں بتایا. اللہ نے بتایا سفارش ہوگی ضرور, کس کی کتنی ہوگی اور کس کے حق میں کتنی سفارش اللہ تعالیٰ سنیں گے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. مشہور حدیث ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ بھئی تم اعمال کی طرف توجہ دو, یعنی یہ نہ سمجھو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو اعمال کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم اور آپ کس کھاتے میں آتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے ہیں تو ان کو بہت سے لوگوں کے عذاب دکھائے گئے, تو حالانکہ عذاب تو ابھی ہوا نہیں ہے بلکہ ہوگا, تو کیا یہ کیا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دکھایا گیا؟ تو اس میں علماء نے دو اقوال ہیں علماء کے. ایک تو یہ کہ یہ برزخ کی جو قبر کا عذاب ہے اس کو منکشف کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور ایک رائے یہ ہے علماء کی کہ جو مستقبل کے حالات تھے جو ابھی پیش آئیں گے, ابھی ہوئے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیشگی دکھا دی ہیں. تو یہ اللہ کے لیے آسان ہے کہ ایک کام جو ابھی ہوا نہیں ہے لیکن اللہ اس کو بیائی نہیں, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں جو ایسا لگے جیسے گویا کہ یہ ابھی ہوا. اللہ اللہ اللہ. یہ جو سوال ہے عدیل صاحب کا کہ یہ جو فرقواریت ہے یہ سب سے زیادہ ہندوستان اور پاکستان میں ہے, اور بنگلہ دیش بھی اسی میں داخل ہے. برما میں بالکل بھی نہیں ہے, میں وہاں ہو کر آیا ہوں, وہاں پورے ملک میں کوئی فرقہ ہی نہیں ہے, سب ایک ہی جیسے مسلمان ہیں. تو ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں اتنی فرقواریت کیوں ہے؟ اس کی سیدھی جو وجہ ہے اور بالکل دو ٹوک جواب ہے, وہ اس لیے کہ یہاں انگریز نے 100 سال حکومت کی ہے, اور جب انگریز نے یہاں 100 سال حکومت کی ہے تو انگریز نے یہاں مسلمانوں کی اجتماعیت اور محبت کا جو نظام دیکھا تھا. انگریز کا ایک مشہور فارمولہ ہے لڑاؤ اور حکومت کرو. تو انگریز نے یہاں مسلمانوں کو بہت طریقوں سے توڑنے کی کوشش کی ہے. اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا, اور جتنے فرقے ہیں نا جو امت سے ہٹے ہیں, آپ ان کے پیچھے اگر آپ تحقیق کریں گے تو انگریز کا ہاتھ ہوگا. اس نے پیسوں کی لالچ بھی دی ہے, بہت کچھ کیا ہے. اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھئی آپ یعنی کون سی کتاب میں لکھا ہے یہ؟ تو کتابیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. اس دعوے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے یہاں فرقواریت نہیں تھی, اور یہ اس بات کا انگریز نے ہی اعتراف کیا ہے. آپ گوروں کی کتابیں پڑھیں ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں, اس نے کہا کہ گورے کے انڈیا میں آنے سے پہلے ہندوستان میں جو امن تھا اور مسلمانوں میں جو محبت تھی, یہاں تک کہ مسلمانوں کی فرقواریت تو دور کی بات, یعنی غیر مسلم اور مسلم میں کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوتے تھے. یعنی ایک گھر ہندو کا ہے, ادھر ہی سکھ کا گھر ہے, ادھر ہی مسلمان کا گھر ہے, ان میں دوستیاں تھیں, یاریاں تھیں. کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ مطلب یہ کہ اس کو بم سے اڑا دو اور اس کو یوں کر دو, اور یہ سکھ ہے تو اس کو کاٹ پیٹ کے پھینک دو, ایسا کہیں نہیں تھا. یہ باقاعدہ انگریزوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کا اعتراف کیا ہے. تو یہ سارے فسادات پیدا ہوئے گورے کے آنے کے بعد. جب آپ کے پاس سے حکومت چلی گئی تو اب ظاہر ہے حکمران طبقہ اگر عوام کو لڑانا چاہے, آپ ابھی سیاست کو دیکھ لینا, جب حکمران لڑانا چاہتے ہیں, ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت وسائل ہیں, ان کے پاس بہت ذرائع ہیں. تو فرقواریت کی بنیادی وجہ یہ ہے. اس کا علماء کو ذمہ دار ٹھہرانا غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے بہت سے علماء کو خریدا ہے, اور یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ جب آپ پیسہ پھینکتے ہیں, خریدتے ہیں, تو کچھ لوگ یقیناً بکتے ہیں, اس میں وہ استعمال ہوتے ہیں ان کے. اللہ 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 اللہ. نعمان بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود تھے یا نہیں تھے؟ اس بارے میں بعض روایات پیش کی جاتی ہیں کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے. اس طرح کی روایات ہیں, مگر سند کے لحاظ سے ان میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے. کسی بھی آپ محدث سے, یعنی جو بھی حدیث کے اس وقت ماہرین موجود ہیں علم حدیث کے, یا ماضی کی کتابوں میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو کوئی ایک بھی محدث آپ کو نہیں ملیں گے جنہوں نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہو. اور ظاہر عقیدے کی بنیاد ہوتی ہے کسی اوتھینٹک چیز پر, کہ کوئی آپ کے پاس مضبوط دلائل ہو, جبکہ اس کے خلاف ہمارے پاس بہت سارے مضبوط دلائل ہیں. وہ یہ کہ قرآن مجید میں دو ٹوک لفظوں میں, صاف لفظوں میں اللہ نے بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے,
اور انسانیت کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. اس بات کو قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا, کہ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق کو زمین میں پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہوتے اس وقت تو فرشتے کہتے اللہ وہ جو انسان کی شکل میں تو مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے وہ تو آ چکی ہے دنیا میں. تو وہ آدم علیہ السلام تھے جن سے انسانیت کی ابتدا کی گئی. اور یہ بات بھی قرآن و سنت میں بالکل واضح ہے کہ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے والد ہیں, باپ ہیں, جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بیان کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے جیسے میرا اور آپ کا شجرہ حضرت آدم سے جا کے ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم کی اولاد میں حضرت ابراہیم تھے, حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے, حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام, پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات بالکل یقینی پکی ڈھکی ہے کہ باپ پہلے آتا ہے اور اولاد بعد میں آتی ہے. تو دیکھیں اسلام کے جو عقائد ہیں نا اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ بالکل کلیئر ہے, واضح ہیں, ان میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے. میں ایک گورے کو جانتا ہوں, برطانیہ کا گورا تھا, اسلام قبول کیا, اس کا کافی عربوں کی طرح اس نے جبہ اور ماشاءاللہ اتنی بڑی اس کی داڑھی. مجھے شوق تھا تھوڑا سا تجسس اور تحقیق کا, تو میں اس کے پاس گیا. میں نے اس گورے سے پوچھا, میری دوستی تھی, ہمارے مدرسے میں رہتا تھا وہ. میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ میں اسلام کسی نے آپ کو تبلیغ کی ہے جو آپ مسلمان ہوئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں, میں نے اسلام کے عقائد کا اور اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہے, اس کے بعد میں خود سے اپنی مرضی سے بغیر کسی کی تبلیغ کے میں مسلمان ہوا. تو میں نے کہا اسلام میں سب سے بہتر آپ کو کون سی ایسی چیز نظر آئی جس نے آپ کو اسلام کی طرف مائل کیا؟ اس نے کہا میں پہلے کرسچن تھا, میں نے یہودیت کا مطالعہ کیا, ہندو مذہب کا, سکھ مذہب کا. ان تمام مذہب کے جو عقائد ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ انسان اس میں پھنس جاتا ہے. یعنی ایک عقیدے کو درست قرار دینے کے لیے پھر کوئی دوسری تعویل کرے گا, پھر اس تعویل کو صحیح کرنے کے لیے کوئی تیسری بات کرے گا, جس کو ہم آسان زبان میں کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اس نے کہا جیسے ہمارے یہاں عیسائیوں میں ہے کہ خدا ایک بھی ہے 3 بھی ہیں. اب بھئی ایک ہے تو 3 کیسے ہیں؟ تو اس 3 کو ایک کرنے کے لیے آپ کچھ ایسی تعویل کریں گے, پھر اس پر اشکال ہوگا, پھر اس کا جواب دیں گے, پھر اس پر اشکال ہوگا. کہہ رہے پادریوں کی عمریں گزر گئیں سوالات جوابات دیتے دیتے, پادریوں کی سمجھ میں بھی یہ عقیدہ نہیں آیا, عوام کو سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ تو میں کہتا تھا اللہ نے ایسی باتوں کا اپنے بندوں کو مکلف کیوں بنایا ہے جو بندوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی, اور اس پر جنت جہنم کا مدار بھی رکھ دیا. کہہ رہے جب میں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو مجھے 2 ٹوک چیزیں نظر آئیں. بھئی اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, رسول ہیں, آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں, اور یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں فطرت کو اپیل کرتی ہیں. تو دیکھیں اسلام کی ایسی, اسلام کو اس طرح سے ڈیفائن کرنا کہ الجھتا چلا جائے انسان, یہ غلط ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے, 2 ٹوک قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو سب سے بہترین لوگ تھے وہ بنی کنانہ تھے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ابراہیم علیہ السلام تھے, پھر ان میں اللہ نے بنی کنانہ کو منتخب کیا, پھر ان میں اللہ نے عدنان کی اولاد کو منتخب کیا, پھر ان کی اولادوں میں اللہ نے قریش کو منتخب کیا, پھر ان کی اولادوں میں اللہ نے قریش کی اولادوں میں بنی ہاشم کو, اور بنی ہاشم میں اللہ نے مجھے. تو یہ سارا سلسلہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں چلا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت آدم کی اولاد میں پیدا کیا, تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بعد میں آئے ہیں. البتہ اس سے آپ کے مقام اور مرتبے میں کمی نہیں آتی. بعض دفعہ اولاد کا درجہ باپ سے زیادہ ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں, مگر مقام اور مرتبہ آدم علیہ السلام سے زیادہ ہے. اللہ اللہ اللہ